اب مکرم محترم عبدالباسط صاحب امیر جماعت احمدیہ انڈونیشیا خطاب فرمائیں گے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ببرکت جلسہ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے پہلے جماعت احمدیہ انڈونیشیا کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلہ میں نے کچھ آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، بات بتانا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جماعت کی کامیابی ہونے کی اور غلبہ ہونے کی کئی بشارات ہوئی ہے، جس میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے سناؤں گا۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بیٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک زمین پر محیط ہو جائے گا۔ بہت سی رکے پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھائے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ یہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جماعت ہے انڈونیشیا بھی اس جماعت الہی کا ایک حصہ ہے، تو اس خدا تعالیٰ کی وعدہ جماعت انڈونیشیا پر انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس وعدہ پر جو میں نے انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی روکے پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھائے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اس موقع پر میں نے ایک واقعہ سناؤں گا۔ سلیبس میں ایک ریجنسی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ سے ذرا بڑا ہے، تو وہاں ایک ریجن نے بڑا مخالفت ہوا ہمارے جماعت پہ، اور ہماری جماعت کو بند کرنے کا کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان پیدا کیا، اس کے خلاف ایسے کیس ہوا کہ 1 سال کے اندر اندر اس کو جیل میں کر دیا گیا، اور اس کی جگہ میں ایک ریجن مقرر کیا، الیکشن ہوا، تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہوا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد اس علاقے میں 13 کی جماعت قائم ہوئی ہے، اور ہر جماعت میں ہماری مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو جس طرح یہاں کیا کہتے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس رکاوٹ کو، اس مشکلات کو خود اٹھائے گا اور ہٹایا ہے. یہی ایک واقعہ آپ کے سامنے سنایا ہے، جس کے ذریعہ سے ہمیں اور مزید ایمان میں ترقی کر گئے، اور ہر احمدی کو یقین ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچا ہے. یہ نہ صرف ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا، بار بار ہم نے دیکھا یہ وعدہ ہمارے سامنے پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں. جو آخر میں جو میں نے ابھی 2 سال ہوا، یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں ہمارے 3 احمدی بھائی بڑی بھیانک اور بڑی ظلم سے شہید کیے گئے تھے. یہ ایک صوبہ ہے جو بانتن میں ہوتا ہے. ان کے جو خاندان ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اور ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے آدمی ہوتا ہے. اور ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح اپنی حکومت میں یہ چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے آدمی ہے، ان کے خاندان ہر صوبے میں حکومت کرتے ہیں. لیکن یہ چند مہینہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے ایک کر کے ان کے خلاف ایسے کیس ہو رہا ہے. ابھی ان کے گورنر ہے، ان کو بھی ابھی جیل میں رکھا گیا، یعنی پابندی لگائی ہے. ہمیں پتہ ہے، دنیا پتہ ہے کہ اس قسم کے جو واقعہ ہے نا اچانک نہیں ہوتا، اور ہمیشہ عام طور پر بڑی کنسپریسی ہوتی ہے، اس میں ملوث ہوتی ہے، گورنر بھی ملوث ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان پیدا کر دیا کہ پورے کے پورے خاندان ابھی ایک کر کے ان کے خلاف سارے کیس چل رہے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ بڑی نشان ہے ہمارے لیے. حالانکہ حضور کی طرف سے ہمیں تو ہدایت ہوتی رہتی ہے کہ دعائیں کرتے رہے، خود اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا. یہی کچھ واقعات ہیں جنہوں نے نساء جماعت کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرمایا ہے. اور اس موقع و برکات میں یعنی آپ کی خدمت میں عزیزانہ یعنی دعا کی عزیزانہ درخواست ہے کہ جماعت انڈونیشیا ہمیشہ ثابت قدم اللہ تعالیٰ رکھے، اور ہر ایک احمدی حقیقی احمدی اللہ تعالیٰ نے بنا دے، جس توقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے رکھتے تھے. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. جلسہ برخاست ہے.